الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة رخصها الله يقضي عنه صيام الدهر لم يقضي عنه صيام الدهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام معزز بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی کچھ خاص عبادتیں ہیں، جن میں سے کچھ عبادتوں کو ہم لوگ کر رہے ہیں اور کچھ عبادتوں میں تھوڑی بہت ہم سے غفلت ہو رہی ہے. لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے. امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو عبادتوں میں اضافہ کر دیتے تھے، اور خاص طور پر رمضان کی جو آخری کی 10 راتیں ہیں وہ جب آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر بند کر کے رکھتے تھے. سوتے نہیں تھے، کیا بولے تو سوتے تھے، لیکن آدمی جس طرح بستر لگا کر مستقل سوتا ہے ویسا نہیں سوتے تھے. ایک آدمی جو تھکا ہارا ہو کہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، تھوڑی دیر لیٹ کر اٹھ جاتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. مستقل سونے کا جو پروگرام ہوتا ہے بستر بچھا کر اس کے لیے پوری سہولیات کر کے، ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں نہیں سوتے. تو ہم اتنا نہیں کریں تو بھی اس میں سے کچھ حصہ تو بھی ضرور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. رمضان کی جو مخصوص عبادتیں ہیں اس میں سے ایک عبادت روزہ ہے. روزہ کسے بولتی بولے تو اللہ کے واسطے صبح صادق سے لے، یعنی جب صبح کا وقت شروع ہوتا، جہاں پر سحری کا وقت ختم ہوتا، بالکل اس کے 3-4 منٹ کے بعد صبح کی نماز کا وقت شروع ہوتا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب میں سورج جب ڈوب جاتا نا، اس وقت تک اللہ کے واسطے کچھ کھائے پیے بغیر اور بیوی سے ہم بستری کیے بغیر رہنے کو روزہ بولتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بہت ساری روزے کی فضیلتیں بیان فرمائی. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسپیشلی امت محمدیہ کو دی گئی ہیں. اس سے پہلی والی جو امتیں تھیں ان کو یہ چیزیں نہیں دی گئی تھی.
ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے، آدمی جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کی انتڑیاں سوکھنے کی وجہ سے اس میں سے ایک بو آنے لگتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو یہ فضیلت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزے دار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے. معمول سے یہ چیز کو سمجھنا بولے تو دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. کوئی اپنا چاہنے والا دنیا کے اندر ہمیں یہ کہے کہ آپ کے پاس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی، تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ میری خوشبو سے پسند آ رہی، میں اتنا فیل ایسا کہ اس سے ایک اچھا ریلیشن، اس سے ایک اچھی محبت فیل ہوتی ہے آٹومیٹک سے. اور یہ ہوتا ہے. ماں باپ کو بچوں کی خوشبو پسند آتی ہے، شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی بو پسند آتی ہے. وہ بو کیسی بھی رہنے، معمول سے بچوں کے پاس دودھ کی بات آتے رہتے، وہ دوسرے ان کو خراب دکھتی، لیکن جو ماں باپ ہے ان کو اپنے بچے کی دودھ کی بات رہندے، منہ کی بات رہندے، اپنا بچہ رہنے کی وجہ سے اس سے اپنا ایک خاص لگاؤ ہونے کی وجہ سے وہ بو خوشبو محسوس ہوتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جو روزے دار ہیں اور روزے کی وجہ سے ان کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ میرے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی بو چاہے وہ جیسی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار سے جو اپنا یہ کنیکشن بتا رہے ہیں کہ اس کی بو مجھے مشک سے زیادہ قیمتی لگتی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو روزے دار اور روزے دار کی ایک ایک ادا کتنی زیادہ پسند ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتے ہیں، جب سے روزہ رکھتے ہیں اس وقت سے لے کر افطار کرنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے واسطے مغفرت کی دعا کرتے رہے. کتنی بڑی بات ہے. معمول سے ہمیں کیا کرتے ہیں دنیا کے اندر بول رہے تھے پھرتے رہتے، دعا کرو بھائی، دعا کرو بھائی، دعا کرو بھائی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے لہٰذا ان سے دعا کراؤ، اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے لہٰذا ان سے دعا کراؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جن کو اللہ نے مخصوص عبادت کے لیے رکھا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونچا مقام نصیب کیا ہے، جنہیں فرشتے کہتے ہیں، جو کبھی گناہ کرنا جانتے نہیں، گناہ کرتے نہیں، وہ فرشتے سحری کے بعد سے لے کر افطار تک روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ روزے دار ہے، اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما. یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کو دیا ہوا دوسرا انعام ہے، خاص طور پر روزے داروں. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ جنت کو سجاتے ہیں. رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ جنت کو سجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے میرے لیے بھوکے پیاسے رہ کر مشقتیں برداشت کر کے میرے پاس آ رہے ہیں، تو ان کے لیے جنت کو اچھی طرح ریڈی کرو، جنت کو اچھی طرح سجاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ روزے داروں کے اعزاز میں، روزے داروں کے انتظار میں روزانہ جنت کو سجا کر رکھتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. معمول سے ہمارے گھر کو کون تو بھی خاص آدمی معمول ایک آدمی آیا، ہمیں کیا کرتے معمول انہیں آتا جاتا آہستہ پر بات کرتے، معمول سے بھیج ڈالتے.
ذرہ خاص کر تو گھر میں بلاتے معمول کہا کہ ایک جگہ بٹھا کو بات چیت کر کو بھیج جا. ویسا نہیں سر کا گھر کو خاص مہمان آتا ہے, بہت اس کا مقام اور مرتبہ ہے ہماری نگاہ میں, تو کیا کرتے گھر 1 سے 2 بار جھاڑ کو, پوچھ کو, خوشبو لگا کو, اور ضرورت پڑی تو پینٹنگ کرا کو, لائٹنگ کرا کو, کرتے نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خاص چاہنے والے لوگ آتے ہیں, ان کے واسطے پریپریشن کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والوں سے ہمارا تعلق ویسا ہے, آنے والوں سے ہمارا لگاؤ ویسا ہے, آنے والوں سے ہماری محبت ویسی ہے, تو پھر ہم ان کے لیے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم روزے داروں کے لیے روزانہ جنت سجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے میرے لیے مشقت برداشت کر کے آ رہے ہیں, ان کے لیے جنت سجاؤ. اللہ ہمارے لیے تیاری کر رہا ہے, اللہ ہمارے لیے جنت کو سجا رہا ہے. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ کا تو کون جو ہم نہ پیدا کریا, ہمارے ماں باپ کو پیدا کریا, جو پورے کائنات کے نظام کو چلایا, جس کے قبضے قدرت میں ساری قدرتیں طاقتیں ہیں, جو کن کہتا ہے تو سارا کا سارا کام ہو جاتا ہے, جس کے اشاروں پہ فیصلے ہوتے ہیں, وہ اللہ ہمارے واسطے جنت سجا رہا ہے. تو کتنی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ اتنے آفرن دیا تو بھی نہیں میں روزہ رہتا نہیں, میں دلندر زندگی گزارتا ہوں. بولے تو انہیں کتنا بڑا دلندر, بہت بڑا نا, معمول چھوٹا نہیں, پورا ایک دم اسپیشل درجے کا. چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی سہولت کے واسطے رمضان کے مہینے میں جو سرکش شیاطین ہیں, جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے واسطے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو عبادتوں میں خلل نہ پڑے. میرے بندے جو عبادتیں کرتی ہیں ان کو عبادت میں ڈسٹرب ہونا نہیں بول کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو بھی بند کر دیتے ہیں. یہ بھی اس امت کے واسطے خاص اللہ کی طرف سے انعام ہے. اب معمول سے کسی تو بھی نماز کو بلائے, کیا بھائی نماز کا آتے نہیں, آنا بول لیتا ہوں بھائی, شیطان آنے دیتا نہیں بول کو بولتے. اب رمضان میں وہ بولنے کو بھی نہیں. کیوں بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندوں کو انہیں رہنا نہیں, ڈسٹرب کرنا نہیں بول کو شیطان کو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو وہ شیطان کا کام نہیں بلکہ خود اس کے اپنے نفس کا کام ہے, بلکہ اس کا اپنا مزاج ویسا بن گیا ہے جو اللہ کی طرف اسے آنے نہیں دے رہا. بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. معمول سے دنیا کے اندر ہمیں کسی کے پاس کام کرتے ہیں, شاپ کا اونر ہے, ٹھیک ہے, نہیں بولے تو کسی گورنمنٹ آفس میں امپلائی ہے ہم لوگ, تو ہمارا ہائر آفیشل جو آفیسر ہے اس سے ہمارے تعلقات کتنے اچھے رہے, ہمارے کاموں اتنا آسان بنتے. کسی کے دکان میں کام کرتے ہیں, اونر سے اچھے تعلقات ہیں تو اونر اچھا ٹائم کو تنخواہ دیتا, ٹائم کو عزت دیتا, سب کچھ ہمارا برابر چلتے رہتا. اونر سے تعلقات بگڑنا شروع ہو گئے تو کیا ہوتا, آٹومیٹک سے وہ دکان بھی چھوڑنا پڑتا, اس کی روزی روٹی بند ہوتی, اس کے لیے سب کچھ مسائل پیدا ہوتے. ایسا گورنمنٹ آفس میں اگر اپنے ہائر آفیشل سے اگر دشمنی ہو گئی تو نوکری سے ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑتی, نوکری سے ہاتھ دھونے کی نوبت آتی. ویسا جو سارے کائنات کا خدا ہے, جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے, اس سے اگر ہمارا کنیکشن ختم ہوتے چلے گیا تو گویا کہ ہماری بربادی شروع ہوتی. اس سے اگر ہمارا کنیکشن مضبوط ہو رہا کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خوش قسمتی ہے. تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ خاص طور پر مسلمانوں کو اللہ سے کنیکشن بنانے کے واسطے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی عبادتیں کر کے, روزے رکھ کے, نمازیں پڑھ کے, قرآن کی تلاوت کر کے, صدقہ خیرات کر کے, ہر اچھے کام میں حصہ لے کر اللہ سے ایک مضبوط کنیکشن بنانا. وہ کنیکشن پھر ہم نہ پورے سال کے 11 مہینے میں بھی چلنا, اللہ سے ملائے رکھنا, اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ دیا. اگر رمضان کے مہینے بھی کوئی اللہ سے کنیکشن
جوڑ نہیں رہا ہے، کوئی اللہ سے قریب نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے بدقسمت انسان دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ اللہ میری آپ کے ہم تمام مسلمان جتنے دنیا بھر کے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں غفلت یہ ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی مولنے کے برابر ہے۔ ویسا بھی غفلت عام دنوں میں بھی اچھی چیز نہیں ہے، غفلت کا تو لاپرواہی، انسان اگر دنیا کے معاملے میں لاپرواہی کرے تو دنیا میں نقصان اٹھاتا۔ بزنس شروع کرے بھائی، روزانہ صبح میں 9 بجے کھولنا، شام میں 9 بجے بند کرنا کرے تو اچھا چلتا، روز کھولا تو اچھا چلتا۔ ویسا نہیں سر کا مرضی کا، سر کا کب تو 12 بجے کھولتا ہے، کب تو 1 بجے کھولتا ہے، ایک دن کھول کو 2 دن کھولتا نہیں، کیا ہوتا؟ یہ لاپرواہی، یہ سستی اسے لے کر ڈوب جاتی۔ اب آج میں کیا کرتا ہوں، وہ بیٹے دکان کیا جاتا بھائی، کب کھولتا کب بند کرتا معلوم ہوتا نہیں، کسٹمر ہم پورے دوسرے جگہ چل جاتے۔ لاپرواہی کی وجہ سے دنیا کے اندر نقصان جو ہوتا وہ ہم نہ سمجھ میں آتا ہے، اس کے واسطے کوئی بھی لاپرواہی کرتے نہیں بھائی، دکان کو گئے نہیں تو بزنس ہمارا پڑ جاتا، لاپرواہی ہم نہ آگے بڑھاتی نہیں بول کو۔ ماں باپ بھی کیا کرتی، بیوی بھی کیا کرتی، سب جنے بھی اٹھا کو بھیجتی، صبح 9 بجے جاؤ جی دکان کھولو، بیوی اٹھا کو بھیجتی، ماں باپ اٹھا کو بھیجتی، 9 بجے رہے جا کے دکان کھول، کئی کو بول لاپرواہی کرا، سستی کرا، ٹائم پہ دکان کھولا نہیں تو گراہکاں دور ہو جاتی۔ لاپرواہی جو ہے وہ انسان کو نقصان اور خسارے میں لے کر جاتی۔ یہ چیز دنیا کے بارے میں ہم نہ سمجھ میں آتی ہے تو ہمیں دنیا کے بارے میں لاپرواہی کرتے نہیں، اور کرے تو اس کا نقصان فوراً مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں اگر لاپرواہی کریں گے تو اللہ سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، جو ہمارے واسطے دنیا میں بھی اچھا نہیں اور آخرت میں بھی اچھا نہیں۔ تو یہ چیز اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر بیوی شوہر کو اٹھاتی، جاؤ جی نماز کا ٹائم ہوا بول، ماں باپ بچوں کو اٹھاتی، جا رہے نماز کا ٹائم ہوا بول۔ کیوں بولے تو اگر نماز نہیں پڑھے سحری کے ٹائم کو اٹھاتی، اٹھو سحری کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں روزے نہیں رکھے تو اللہ ناراض ہوتا گا، اللہ کے نبی کی بد دعا اس کے اوپر ہے گتے، اٹھاتی، کئی کو تو نقصان ہونا نہیں، اللہ سے دوری نہیں ہونا بولتا۔ اگر وہ چیز ہم نہ فیل نہیں ہوئی تو کیا کرتے بولے تو جیسے عام دنوں میں زندگی گزارے ویسا رمضان میں بھی زندگی گزار ڈالتے، اور یہ جو چیز ہے کس کا بھی نقصان ہے، اس میں ہونے کا نقصان ہمارا۔ 5ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی جو آخری رات رہتی، معمول سے ہم سب جنے کیا کرتے ہیں تو تاخراتا میں جاگتے، حالانکہ تاخراتا میں بھی جاگنے کا ہمارا جو سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے سمجھو، لیکن جاگتی کیسا کہ ویسا۔ اصل میں تاخرات کا تو جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات، تمہارے سے ہوئے سکتی دیر تمہیں جو عبادت کرے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، ذکر کرے، کوئی دین کی ایک بات بولے سنے، یہ تاخراتا میں کرنے کے کام، جاگنے کے راتا میں کرنے کا کام۔ اس کے بعد نیند آئی سو جاؤ، پھر سحری کو اٹھو، اپنا جو معمول ہے اس کے حساب سے کام۔ یہ اصل میں تاخرات میں ہمارا سسٹم کیا کرتا ہے، جاگنے کے رات، یہ جاگنا، فون میں گیم کھیل کر رندے، ریلز دیکھ کر رندے، گانے سن کر رندے، کیرم بورڈ کھیل کر رندے، جاگنا، ایسا ہمارا کانسیپٹ بن گیا جو کہ غلط ہے۔ اس پر ذرہ برابر ثواب ملنے والا نہیں ہے، الٹا دگنا گناہ ملنے والا ہے۔ تو تاخراتوں کو جاگنے کا جو سسٹم ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ تاخراتاں جو ہے نا، خاص طور پر انشاءاللہ جب موقع آتا اس وقت میں اور تفصیل سے بتا دوں، اللہ سے کنیکشن بنانے کے واسطے آتی سرات، اس میں ہمیں اور ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی بھی بیچ میں نہیں رہنا، ویسا عبادتاں کرنے کے واسطے تاخراتاں۔ تو ہم لوگ تاخراتاں میں بہرحال جاگ لیتی، لیکن جو اصل رات ہے لیلۃ الجائزہ جسے بولتی، صبا عید بولے تو آج رات ہوتی نا، وہ رات کو لیلۃ الجائزہ بولتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو جو مہینہ بھر روزہ رکھ کر عبادتیں کرے ہیں ان کو بدلہ دینے کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ وہ رات رکھا ہے۔ وہ رات ہمیں کیا کرتی بولے تو مہندیاں لگا لینے میں، گوشت لانے میں، مسالے پیس لینے میں، اور شاپنگ میں، صبح یہ پہنے تو کیسا رہتا، وہ پہنے تو کیسا رہتا، صبح کہاں گئے تو کیسا رہتا، وہ پلاننگ میں گزار ڈالتے، حالانکہ وہ جو رات ہے عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں خصوصیت امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سارے روزے داروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں وہ لوگ جو عبادتیں کرے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، اللہ سے انعام لینے کی رات۔ اب معمول سے ہمیں پروگرام کرے پرسوں، پروگرام میں کیا ہوتا، شروع سے بیانہ ہوتی، وہ ہوتی، یہ ہوتی، آدمی کیا بولتے ہیں تو کب ختم ہوتا رہے بولتے ہیں جان، لیکن کیا کہتا بچے انعامہ لینا، اور بچے انعامہ لیتے ہیں ماں باپ دیکھنا بول کے دم پکڑ لے بیٹھے رہتے۔ اس کا سے ہمیں بھی پروگرام کرنے والے کیا کرتے ہیں تو وہ لاسٹ میں رکھتے، کام بھی جانا نہیں آدمی، جب تک بیٹھ کو رہنا ہو، اور بیٹھ کو رہتے کئی کو کہتا بچہ ہمارا پڑھا سال بھر پڑھا، اسٹیج پر پرفارمنس کرا، اب لاسٹ میں انعام دینے کا وہ ایک دیکھ لے جائیں گے، کون تو بھی پورا پروگرام بیٹھ کو لاسٹ میں انعام لینے سر کا چل گیا تو اسے کیا بولتے ہیں، یہ خوف کہہ رہے بیٹھا تھا نا 1.5 گھنٹہ بیٹھا تھا، لاسٹ میں انعام لینے سر کا گیا نا بولتے۔ ویسا مہینہ بھر عبادتاں کر کو لیلۃ الجائزہ میں اللہ انعام دینے کے واسطے اپنے بندوں کو بلا رہا، وہ ٹائم پر ہمیں شاپنگ ہمیں یہاں وہاں لگا ڈالے، تو ہمارے سے بڑے بیوقوفہ کون ہوتی بولتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے 5 انعامات ہیں روزے داروں کے واسطے۔ تو یہ انعام پانا بولے تو رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ روزے رکھنا، روزہ چھوڑنے کا سوچنا نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں ایک حدیث میں بولا تھا، آج ایک اور حدیث ایڈ کر کو 2 حدیثہ روزہ چھوڑے تو کیا نقصان کرنے کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے، عذر بولے تو روزہ رکھا تو مر جاتا بول کو ڈاکٹر ہم بولے تو یہ عذر ہے۔ عذر کیا بولے تو یہ ایک دم بڈھا ہو گیا، اب روزہ رکھا تو ہوتا نہیں، کام چلتا نہیں، یا پھر ایسے بیماریوں میں مبتلا ہے کہ انہیں ٹائم پہ میڈیسن لینا، ٹائم پہ پانی پینا، ایک دم بہت زیادہ بیمار ہے، اگر انہیں اس میں ٹریٹمنٹ نہیں کرا تو مر جاتا، یا پھر بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی، سیویئر ہو جاتی بول کو ڈاکٹر ہم بولے تو یہ عذر ہے، انہیں روزہ چھوڑ سکتا۔ کیا بھی عذر نہیں سو اگر کوئی تو بھی ایک روزہ چھوڑا ہے، عذر کیا بھی نہیں، بیماری بھی نہیں ہے، بڑھاپا بھی نہیں ہے، کیا دھاڑ بھی نہیں ہے، سستی سے روزہ چھوڑ ڈالا، اور وہ ایک روزے کا ثواب پانے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی ایک روزہ چھوڑ ڈالا جان بوجھ کو، ابا میرا ایک روزہ چھوڑ گیا نا بول کو بعد میں اسے محسوس ہوا، اب انہیں وہ روزے کا ثواب پانے کے واسطے پوری زندگی جب تک انہیں زندہ رہتا اس وقت تک بھی اگر روزہ رکھا تو وہ ایک روزے کا ثواب اسے ملتا نہیں، اس کے واسطے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے کا سوچنا نہیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، روزہ نہیں رکھ سکا، ہائی فیور ہے یا پھر شوگر بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، وہ روزہ چھوڑا، بعد میں رمضان کے بعد وہ روزوں کی قضا کر لی تو روزہ ادا ہو جاتا، ثواب تو پھر بھی نہیں ملتا، لیکن اگر انہیں جینیون ہے اپنی نیت میں اللہ چاہے تو ثواب دے سکتا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو اس روزے کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھا تو بھی اسے جو روزے کا ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملتا بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ بتائے۔ تو آپ کیسا ہمیں روزہ چھوڑتے بولو، چھوڑنے کا سوچنا نہیں، روزہ ہے کیا الحمدللہ، یہ سب جہالت زمانے کی بات آپ چھوڑ ڈالنا۔ رمضان کا تو مسلمان کا تو روزہ ہنا سوچ، اسے ہمیں پوچھنے کا کیا انہیں بولنے کا کہیں کرتے، رمضان روزہ یہ ضروری ہے، روزے کے بغیر رمضان یہ ہمارے خواب و خیال سے باہر رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے دہرایا تھا، پھر ایک مرتبہ اس کو دہرا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کر کے ممبر پر چڑھے، پہلے اسٹیپ پر جب قدم رکھے آمین بولے، دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھے آمین بولے، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھے آمین بولے۔ صحابہ کو یہ عمل جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکٹیویٹی تھی نہیں دکھی، پہلے بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں۔ صحابہ پوچھے اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جب میں پہلے ممبر پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے بددعا کی، ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان نہ کرے، ان کی خدمت کر کو، ان کو راضی کر کو
جنت اپنے واسطے اللہ سے منظور نہ کرا لیا سو والا ہلاک و برباد ہونا بول کے جبرائیل علیہ السلام بولے. ہلاک و برباد بولے تو کیا مانو؟ ہمارے عام زبان میں ناشنم ہونا بولتی نا وہ. جبرائیل علیہ السلام بولے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین بولے. دوسرے سیڑھی پر قدم رکھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرے ہلاک و برباد ہو شخص جو رمضان کا بابرکت مہینہ پائے. رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی اس میں روزے رکھو، نمازاں پڑھ کو، قرآن پڑھ کو، صدقہ خیرات کر کو، اچھے نیک کاماں کر کو، اپنی مغفرت کرا لیا نہیں تو انہیں برباد ہونا، ناش نم ہونا بول کے جبرائیل علیہ السلام بولے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین بولے. تیسرے سیڑھی پر جب قدم رکھے بولے ہلاک و برباد وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ضرور درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی آمین بولے. اس میں سے ایک دعا کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ پاک ہو بھی اس میں نیک کاماں کرے نہیں سرکا، عبادتاں کرے نہیں سرکا، اللہ کو راضی کر لیا نہیں تو انہیں برباد ہونا بول کو جبرائیل بد دعا کرے اور وہ بد دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولے. تو اس سے بڑی بد دعا کیا تو ہو سکتی ہے؟ تو اس کے واسطے رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے کو روزے نہیں سرکا گزارنے کا سوچو بھی نہ. بچوں کو عادت ڈال. بچے بولے تو ایک دم چھوٹے بچے، اگر چھوٹے بچے بھی مہینے میں 2-3 روزے رکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے. روزہ رکھے تو کچھ بچے کا بھی ویک ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اس سے طاقت ملتی، اس سے ان کے اندر اسٹرینتھ بڑھتا، جو تک لینے کی طاقت ہے نا وہ ابھی بڑھتی، امیونٹی سسٹم ان کا اچھا ڈیولپ ہوتا. اور خاص طور پر 9 سال 10 سال کے بچے روزے رکھتی بولے تو خوشی سے رکھا ہوں، خوشی سے رکھا ہوں. انشاءاللہ یہ عادت ان کو آئندہ جا کر کنٹینیو ہوگی. دیکھو الحمدللہ سال بھر ہمیں اچھا کھا پی کو گزارتے، ویسا بول کر رمضان میں کیا بھی بھوکے سوکھے رہتے ہیں. دوپہر کا جو کھانا نہیں کھاتی اس کا حساب کتاب افطار میں کر ڈالتے، کرتے نہیں کرتے. شہری میں ماشاءاللہ اچھا گوشت پورے انتظام کے ساتھ، کئی کو تو دن بھر بھوکے رہنا ہو. پھر افطار میں دن بھر بھوکے تھے بول کو یہاں ماشاءاللہ مسجدہ میں بھی دسترخوان سوار تھی، پھر گھر کو جا کے کھاتی، پھر ذریعہ نے تراویح کے بعد بھی کھاتی. ماشاءاللہ 3 ٹائم، معمول سے 3 ٹائم کھاتے تھے. رمضان میں 4 ٹائم کھاتے، شہری میں افطار کے ٹائم کو، نماز کے بعد، پھر تراویح کے بعد، الحمدللہ 4 بار کھاتے. تو ہمیں خالی بول لینا ہوتا ہے، دل سے آنا، ارے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر روزہ ضروری کرا ہے، میں روزہ رہنا بول کو دل کو آنا ہوتا ہے. آرام سے روزہ رکھ ڈالتے، کیا بھی مشکل نہیں. معمول سے تمہیں دیکھو دنیا کے اندر آج کل انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بول کو الگ الگ طرح کے فاسٹنگ چل رہے. یوٹیوب کے اوپر تمہیں جا کو خالی فاسٹنگ بول کو سرچ کرو، کئی سارے ایسے آپ کو ڈائٹ پلانس ملتے ہیں جس میں لوگ 3 دن بھوکے رہتے ہیں، وارم بھوکے رہتے ہیں. سو پلانا بھی ڈائٹاں بھی آئے ہیں، وارم 10 دن بھی بھوکے رہتے ہیں. کیا بھی کھائے نہیں سر کا، خالی لیکوڈس پانی وہ پیتے وارم 10 دن ادمے صحت کے واسطے بھوکے رہتے ہیں. کون کھانا پانی نہیں سو والے نہیں بھائی، لاکھاں کروڑاں کے پیسے ایسے والے سیلیبریٹیز، ان کے واسطے اسپیشل ڈائٹیشنس رہتے ہیں، ان کے واسطے اسپیشل کوکس رہتے ہیں، شیفس رہتے ہیں. انہوں بولے سے آئٹم پکا دینے کے واسطے ہمیشہ ان کے پاس پوری اویلیبلٹی رہتی. انہوں کھائے نہیں سر کا، پیے نہیں سر کا، صحت کے واسطے رہتے ہیں. تو روزہ رکھنے سے ایک تو صحت بھی ہماری اچھی رہتی، دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے اتنا راضی ہوتا کہ ہماری منہ کی بو بھی اللہ کو پسند آ رہی، مشکل سے زیادہ اللہ کو وہ پسند آ رہی. روزانہ اللہ ہمارے واسطے جنت کو سجا رہی. روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سحری کرے جب سے لے تو افطار تک فرشتوں کو دعا کے واسطے رکھتے ہیں. افطار کے وقت ہمیں جو دعائیں مانگتے وہ دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں. اتنے سارے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. ہے تو بھی ہم نہ کولے بول رہے اس کے اتنا بڑا بیوقوف دنیا کے اندر کون بھی ہے نہیں. اس کا واسطے پوری کوشش، بلکہ یہ فرض ہے، کوشش نہیں. کوشش کا لفظ میرے سے غلط آ گیا. یہ فرض ہے، ہر مسلمان کو روزہ رکھنا ضروری ہے. رکھنا سوچ کیا بھی دوسرا آگے پیچھے سوچنا نہیں، رکھو. جو نہیں رکھے الحمدللہ گزشتہ سال سے پہلے سال ہمارے ایک مقتدی تھے، انہوں زندگی میں کبھی روزہ رکھے نہیں. جمعہ میں تاکید سے بولا
تو الحمدللہ اور اس کے بعد روزہ رکھنا شروع کریں. تقریباً اب تک 3 یا 4 سال ہو رہے ہیں. ہر سال پورے مہینے کے روزے انہیں آرام سے رکھ لیتے ہیں. تو ہمت کرنا ہے, بس ہمت کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی آسان کر دیتا. تو رمضان کے روزے اب تک رکھ رہے ہیں تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے. اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اب سے نیت کریں اور رکھنا شروع کریں. رکھیں گے سارے لوگ انشاءاللہ, رکھیں ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ روزے رکھیں اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے, اور جو نہیں رکھ رہے ہیں اللہ ان کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے اس مبارک مہینے کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان میں میری آپ کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.